السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتونی زبر الحدید۔ زبر یہ زبرتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، پارہ۔ حدید کا معنی لوہا۔ تو حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے مزدوری مقرر کر دیں، آپ سد بنا دیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا تھا کہ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، قوت و طاقت اور اسباب اور کاریگروں کے ذریعے سے تم میری مدد کرو، میں تمہارے بیچ اور ان کے بیچ میں ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اب مضبوط دیوار کیسے بنائیں گے؟ تو اس کے لیے کہا آتونی زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے میرے لیے لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ تو زبر الحدید کی تفسیر کی قطع الحدید، قطعتن کی جمع قطع، قطع الحدید یعنی لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ۔ تو وہ فرماتے ہیں وَالزُّبْرَةُ الْقِطْعَةُ الْكَبِيرَةُ، زبرہ کہتے ہیں بڑے سے ٹکڑے کو، اس لیے زبر الحدید کی تفسیر قطع الحدید سے کر دی۔ حفر الاساس حتی بلغ الماء، کہا گیا ہے کہ جب دیوار بنائی تو دیوار بنانے کا طریقہ کیا رہا، کیسے دیوار قائم کی تھی، تو اس کے بارے میں فرمایا، کہا گیا ہے حفر الاساس، ذوالقرنین نے اساس کھودی یعنی نیو کھودی، حتی بلغ الماء، اتنی گہری کھودی کہ وہ پانی تک پہنچ گئی۔ وجعل الاساس من الصخر والنحاس المذاب، اور نیو جو تھی اس کو انہوں نے پتھر سے اور پگھلائے ہوئے تانبے سے بنائی، نیو پگھلائے ہوئے تانبے سے اور پتھر سے بنائی۔ والبنیان من زبر الحدید، اور اوپر کی یعنی نیو سے اوپر کی جو عمارت تھی دیوار کی، وہ بنیان، وہ عمارت لوہے کے ٹکڑوں سے بنائی۔ بینہل الحطب والفحم، اور ان لوہے کے ٹکڑوں کے بیچ میں ایندھن، لکڑی اور کوئلہ ڈال دیا۔ حتی سد ما بین الجبلین الی اعلاہما، یہاں تک کہ پہاڑوں کے بیچ میں جو بھی خلا تھا اس خلا کو بند کر دیا، الی اعلاہما، ان کے اونچائی تک، یعنی اوپر تک اسے بالکل اسی طریقے سے بند کر دیا۔ جب اس میں لکڑی، کوئلہ اور یہ سب چیزیں ڈال دیں لوہے کے ٹکڑوں کے بیچ میں، پھر ثم وضع المنافیخ، منفاخ کی جمع ہے یہ منافیخ۔ منفاخ کا معنی ہوتا ہے دھوکنی، یعنی یا یہ کہیے پھوکنی کہیے، جس میں پھونکا جاتا ہے اور آگ میں ہوا تیز لگتی ہے، جس کی وجہ سے آگ اور مشتعل ہو جاتی ہے۔ تو وہ منفاخ اس میں آلہ ہے، نفخہ سے، اسی کی جمع منافیخ۔ ثم وضع المنافیخ، پھر پھوکنیاں رکھیں، حتی اذا صارت کالنار، پھوکنیاں رکھی یعنی ان میں پھونکا گیا خوب اور اس آگ کو خوب روشن کیا گیا، مشتعل کیا گیا۔ حتی اذا صارت کالنار، یہاں تک کہ جب وہ ایندھن، کوئلہ اور لوہے کے ٹکڑے وہ سب کے سب آگ کی طرح ہو گئے۔
صب النحاس المذاب علی الحدید المحمیج، جب وہ آگ کی طرح ہو گئے، یعنی بالکل جل گئے، روشن ہو گئے، تو اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیل دیا، صب النحاس المذاب، تو پگھلا ہوا تانبا اس پر اونڈیل دیا، کس پر؟ علی الحدید المحمیج، گرم لوہے پر، فاختلط، تو وہ پگھلا ہوا تانبا، لوہا، یہ سب آپس میں مختلط ہو گئے، آمیزش ہو گئی ان کی، والتصق بعضه ببعض، اور بعض سے جڑ گئے، وصار جلدا وصلدا، اور بہت وہ سخت اور مضبوط بن گیا۔ تو ایک تو قول یہ ہے کہ زبر الحدید کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ لکڑی اور کوئلے یہ سب ڈالے اور لوہے کے تختے لگائے اور پھر اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ ایک قول تو یہ ہے جس سے بہت مضبوط وہ دیوار بن گئی۔ وقیلہ، اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے، بعد ما بین السدین مئۃ فرسخ، یہاں پر ایک دوسری بات ہے، وہ دوسری بات یہ ہے کہ جو دو پہاڑوں کے بیچ کا جو خلا تھا جس کو ذوالقرنین نے بھرا تھا، وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان یا دو سدین کے درمیان جو دوری تھی اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے مئۃ فرسخ، دونوں سدین کے درمیان کی دوری 100 فرسخ تھی، 100 فرسخ دوری تھی، اور 100 فرسخ یہ کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 100 فرسخ میں سے ایک فرسخ کا پہلے نکال لیجئے، ایک فرسخ کے بارے میں کہا گیا کہ 3 میل ہوتا ہے ایک فرسخ، تو اب 3 میل ہوگا ایک فرسخ، اور 1 میل جو ہوتا ہے وہ لگ بھگ ہمارے یہاں پر 1.5 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے۔ اب 100 فرسخ 3 میل ایک فرسخ ہوا، تو 100 فرسخ کا ہو جائے گا 300 میل، اور 300 میل کا اب کتنی دوری ہوئی؟ لگ بھگ 1 میل لگ بھگ 1.5 کلومیٹر مانیے، تو 450 کلومیٹر کے آس پاس یہ دوری ہوگی۔ تو وہی فرمایا گیا، قیلہ کہا گیا ہے بعد ما بین السدین مئۃ فرسخ، دونوں سدین کے درمیان جو انہوں نے بھرا تھا اس کی دوری 100 فرسخ تھی۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے صدفین کے درمیان برابری کر دی، تو صدفین دال اور فا دونوں کے فتح کے ساتھ، بے فتحتین دونوں کے فتح کے ساتھ، اس کا معنی کیا ہے بین الصدفین؟ تو فرماتے ہیں کہ صدف کا معنی ہوتا ہے جانب الجبل، پہاڑ کا کنارہ، تو بین الصدفین کا معنی ہوا دونوں پہاڑوں کے 2 کنارے جب برابر کر دیے، یعنی ملا دیے، بالکل بند کر دیے۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے کناروں کو برابر کر دیا، بے فتحتین، ایک قرات ہے فتح کے ساتھ، یعنی دال اور فا دونوں کے فتح کے ساتھ، اس کا معنی ہے جانب الجبلین، یعنی دونوں پہاڑوں کے دونوں طرف اور کنارے برابر کر دیے۔ اب دونوں کناروں کو کیسے صدفین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ بتا رہے، وجہ تسمیہ، کہ صدف پہاڑ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب 2 پہاڑ آپس میں جب ایک دوسرے کے برابر چلتے ہیں
تو ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، تقابل ہوتا ہے ان دوسرے ایک دوسرے کے میں. جب تقابل ہوتا ہے ان میں آپس میں، اور تصادف اور صدف کا معنی کیا ہے؟ تقابل ہی کا ہے. تو اس لیے دونوں کناروں کو، چونکہ وہ ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو صدفین، اس کے دونوں جانب کو صدفین کہہ دیا گیا. فرماتے لے انہا یتصادفان، کیونکہ دونوں کنارے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، یہ تقابلان ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں. اسی میں صدفین میں ایک قرات ہے الصدفین، صدفین، صاد کے ضمہ اور دال کے ضمے کے ساتھ. یہ مکی اور بصری قرات ہے اور شامی قرات ہے. مکی کا مطلب ابن کثیر مکی، اور شامی کا مطلب ابن عامر شامی کی قرات، اور بصری کا مطلب ابو عمرو بصری کی قرات. ان تین لوگوں کی قرات اس میں صدفین ہے. صدفین، صاد کے ضمے کے ساتھ اور دال کے ضمے کے ساتھ. اور الصدفین ابو بکر شعبہ کی قرات ہے یہ. اور ابو بکر شعبہ جو ہے وہ قرائے عشرہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ قرائے عشرہ کے علاوہ ہے، ایسے قرائے سبعہ سے بھی نہیں ہے. تو ان کی قرات یہاں پر الصدفین ہے، دال کے سکون کے ساتھ. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے دونوں کناروں کو برابر کر دیا، قال انفخوا، تو فرمایا، کہا پھونکو، انفخوا پھونکو. اے قال ذوالقرنین للعملہ، ذوالقرنین نے مزدوروں سے کہا، انفخوا فی الحدید، لوہے میں پھونکو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو آگ بنا دیا. اب آگ تو بنے گی نہیں کوئی بھی چیز، لوہا کبھی آگ نہیں بنتا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوہے کو اتنا زیادہ دہکا دیا کہ وہ آگ کی طرح روشن ہو گیا. تو وہی لوہا تانبا وغیرہ اسی میں پھونکا گیا، وہی منفوخ فی بنا، ہے نا. تو اس کو اتنا پھونک دیا گیا، اتنا جلا دیا گیا، اتنا روشن کر دیا گیا، مشتعل کر دیا گیا کہ وہ آگ کی طرح ہو گیا. تو آگ کی طرح ہونے میں اس کے شدت اور اس کی کثرت اشتعال میں کو بیان کرنے کے لیے اس کو آگ ہی قرار دیا گیا تشبیہاً. یہ تشبیہ بلیغ ہوگی. حتی اذا جعلہ، یہاں تک کہ اس کو بنا دیا نارن، آگ. آگ نہیں بنا دیا، کس کو بنا دیا؟ جعلہ کی ضمیر کا مرجع اے المنفوخ فیہ، یعنی جس میں پھونکا جا رہا تھا اس کو بنا دیا. اور وہ کون تھا؟ وہو الحدید، اور وہ لوہا تھا. نارن، آگ بنا دیا. تو نارن آگ تو نہیں بن سکتا، لیکن شدت میں تشبیہ دینے کے طور پر آگ کی طرح معنی ہے، آگ کی طرح بنا دیا، لیکن تشبیہاً اور اس میں مبالغہ کرنے کے لیے نارن ہی کہہ دیا گیا، کنار. اسی لیے صاحب تفسیر نے تفسیر کی نارن اے کنار. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، جب وہ آگ کی طرح ہو گیا تو ذوالقرنین نے کہا آتونی. آتا یوتی ایتا، اس کا معنی دینا، جیسے کہ اعطا یعطی، اعطا کا معنی دینا ہوتا ہے. اسی لیے تفسیر آتونی کی اعطونی کر رہے ہیں. تو کہا کہ مجھے دو. کیا دو؟ یہ تو امر ہے، جواب امر ہے افرغ علیہ. کیا دو؟ قطرن اس کا مفعول بھی، آتونی قطرن افرغ علیہ، یہ معنی ہوگا. مجھے پگھلایا ہوا تانبا دو، افرغ علیہ، میں اس پگھلے ہوئے تانبے کو اس پر انڈیل دوں، یہ معنی ہوگا. تو قطرن کا معنی پگھلایا ہوا تانبا. اب پگھلائے ہوئے تانبے کو قطر کیوں کہا گیا؟ تو ظاہر بات ہے یہ قطرہ سے بنا ہے، تقطر سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹپکنا. ظاہر بات ہے کہ پگھلا ہوا جو تانبا ہوگا اس میں بھی ٹپکنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بھی ٹپکتا ہے، بوند بوند کر کے گر سکتا ہے، اس لیے اس کو قطرہ کہہ دیا گیا.
قال آتونی اے اعطونی، کہا کہ مجھے دو، قطرن، یہ قطرن اسی کا مفعول ہے، افرغ علیہ یہ اس کا جواب ہے، جواب میں امر ہے، اسی لیے مجزوم ہے۔ افرغ اے اصب علیہ، کہ میں اس پر بہا دوں، اڈیل دوں، کیا؟ قطرن کی تفسیر کر رہے ہیں نحاسن مذابہ، پگھلا ہوا تانبا، لأنہ، اب اس کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں، لأنہ یقطر، کیونکہ وہ ٹپکتا ہے، وہو منصوب، یہ قطرن یہ منصوب ہے، افرغ بے افرغ، افرغ کی وجہ سے، اب افرغ کی وجہ سے ہے تو اب ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا یہ قطرن مفعول بھی بنا افرغ کا، تو پھر اگر اس کا مفعول بھی بنا دیں گے تو آتونی کا مفعول بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ اگر آتونی کا مفعول بھی بنائیں گے تو افرغ کا مفعول بھی نہیں ہوگا، لیکن صاحب تفسیر نے فرمایا کہ افرغ کا یہ مفعول بھی بنا دو، اور یہ بعد میں ہے، اور آتونی کا مفعول بھی اس کی تفسیر کی بنا پر حذف کر دیا گیا، یعنی اصل عبارت یہ ہوگی آتونی قطرن افرغ علیہ قطرہ، تو دوسرے نے اول پر دلالت کر دی، اس لیے پہلے کا مفعول حذف کر دیا گیا، اسی کو صاحب تفسیر فرماتے وہو منصوب، اور یہ قطرن یہ منصوب ہے افرغ کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، وتقدیرہ، اس کی تقدیر عبارت یہ ہوگی آتونی قطرن افرغ علیہ قطرہ، مجھے پگھلایا ہوا تانبا دو، میں اس پر پگھلایا ہوا تانبا اڈیل دوں، فحذف الاول لدلالت الثانی علیہ، تو پہلا مفعول حذف کر دیا گیا دوسرے کے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ قال ائتونی فما استطاعوا، قال اتونی، کہا میرے پاس لے کر آؤ، تو بے وصل الحمز الف، یہاں پر وصل الف کے ساتھ، ائتونی ہے، کیا ہے؟ ائتونی کے معنی میں، قال ائتونی، حمزہ وصل شروع میں لے آئے، تو یہ حمزہ کی قرات ہے، اور یہ تو وصل کی بات ہوئی، اور اگر ابتدا کی جائے اگر اس میں تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس پر حمزے کو کسرہ دے دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا ائتونی بمعنی جیعونی، میرے پاس لے کر آؤ، اسی کو فرماتے ہیں قال اتونی بے وصل الالف، الف کے وصل کے ساتھ، اور حمزہ یہ حمزہ کی قرات ہے، وَإِذَا ابتدأ، اور جب آغاز کیا جائے اس سے، کسر الالف، تو الف کو کسرہ دے دیا جائے گا، ائتونی کہا جائے گا، اے جیعونی کے، یعنی میرے پاس لے کر آؤ، یہ معنی۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو وہ استطاعت نہ رکھ سکے اس کی کہ وہ اس صد پر بلند ہو، یا صد کو بلند کرے۔ اب دیکھیے فَمَا اسْطَاعُوا، یہ باب افتعال سے ہے، استطاع یستطیع استطاعتا، تو باب استفعال سے ہے، تو استفعال میں تو تا بھی آتی ہے، یہاں پر تا نہیں ہے، تو تا کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں، فرماتے فَمَا اسْطَاعُوا بِحَذْفِ التَّاءِ لِلْخِفَّةِ، یہاں پر تا کو حذف کر دیا گیا ہے خفت کی وجہ سے، ہلکا تاکہ ہو جائے، تو تا کے حذف کے ساتھ خفت کی وجہ سے، لأن تا قریبۃ المخرج من الطاء، کیونکہ تا کی قریب المخرج ہے، اور قریب المخرج ہے تو دونوں ایک ہی، گویا کہ یہ کہو کہ قریب قریب مخرج کے دو حرف جمع ہو جائیں گے تو ثقالت پیدا ہو جائے گی پڑھنے میں، اس لیے اس ثقالت سے بچنے کے لیے اور خفت کے لیے تا کو حذف کر دیا، اصل تو تھا فَمَا اسْتَطَاعُوا ان یظہروہ، کہ وہ ان یعلوا الصد، کہ تو وہ اس بات کی استطاعت نہ رکھ سکے، کون؟ یعنی میں اس پر تانبا وغیرہ اڈیل دوں، فَمَا اسْطَاعُوا، تاکہ وہ جو قوم تھی وہ استطاعت، اور جو یاجوج ماجوج تھے وہ استطاعت نہ رکھ سکیں اس کی، ان یعلو،
ان یظہروہ کہ وہ اس پر چڑھے، یعنی اس کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ اس پر چڑھ نہ سکے۔ تو ان یظہروہ کہ وہ اس پر چڑھے، اے ان یعلو السد کہ وہ اس سد پر چڑھے، یعنی اس بند پر چڑھے۔ وما استطاعوا لہ نقبا اور نہ ہی وہ اس میں نقب زنی یعنی سوراخ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضبوط بھی بہت زیادہ تھا، تو بلند بھی اتنا کر دیا کہ اس پر چڑھ نہیں سکتے، اور اتنا مضبوط بنا دیا کہ اس میں چھید نہیں کر سکتے۔ اسی کو فرماتے ہیں اے لا حیلۃ لہم فیہ من صعود لارتفاعہ، یعنی اس میں اس کے سلسلے میں یاجوج ماجوج کے پاس کوئی تدبیر نہیں تھی چڑھنے کی۔ کیوں؟ لارتفاعہ کیونکہ وہ بہت بلند تھا، وہ جو سد بنایا وہ بلند تھا۔ ولا نقب اور نہ ہی کوئی نقب زنی کر سکتے تھے، سوراخ کر سکتے تھے۔ کیوں؟ لصلابتہ کیونکہ وہ بہت مستحکم اور مضبوط تھا، سخت تھا۔ قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اب ھذا کا مشار الیہ کیا ہے؟ اس مشار الیہ کو صاحب تفسیر نے بیان کیا کہ کئی مشار الیہ یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ تو ھذا کا ایک مشار الیہ تو صد بھی ہو سکتا ہے کہ جو ذوالقرنین نے صد بنائی، تو وہ صد ہی مشار الیہ ہے کہ یعنی یہ صد بنانا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ صد اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت ہے۔ فرماتے ہیں اے ھذا الصد، یعنی ذوالقرنین جو صد بنائی، یہ صد، یہ بند، یہ باندھ، نعمت من اللہ و رحمت علی عبادی، یہ اللہ کی جانب سے نعمت ہے اور اس کے بندوں پر یہ رحمت ہے۔ یا ھذا کا مشار الیہ جو ہے وہ اقدار و تمکین ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو ذوالقرنین کو قدرت بخشی، تو وہ قدرت بخشنا کہ اس نے اس قدرت کی بنا پر، اس طاقت کی بنا پر صد بنا دی، تو یہ قدرت بخشنا اور یہ اقدار و تمکین یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ تو ایک مشار الیہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں او ھذا الاقدار والتمکین من تسویتی، یا اللہ کی رحمت سے وہ ہے، یعنی ھذا کا مشار الیہ جو ہے وہ اقدار و تمکین من التسویہ ہے، یعنی جو دونوں پہاڑوں کے کناروں کو برابر کرنے کی جو قدرت اور تمکین اور قدرت دینا یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، تو جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّاءَ تو وہ اس کو دکا، جَعَلَهُ دَكَّا تو وہ اس کو پارا پارا کر دے گا اور زمیں بوس کر دے گا، پھیلا دے گا، گرا دے گا۔ تو اب یہاں پر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، تو میرے رب کا وعدہ جب آئے گا، تو وعدہ سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وعدے سے مراد ہے روز قیامت، یعنی روز قیامت کی آمد جب قریب ہوگی تو اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کو توڑ دے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي اے فَإِذَا دَنَا مَجِيءُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب روز قیامت کی آمد قریب ہوگی، وَشَارَفَ أَنْ يَأْتِيَ اور آنے کے قریب ہوگی وہ، جَعَلَهُ تو اس کو بنا دے گا اللہ تعالیٰ، کس کو؟ ہا ضمیر کا مرجع صد، یعنی اس صد کو اللہ کر دے گا دکا۔ کیا بنا دے گا؟ تو دکا یا دک کو دکن کا معنی ہوتا ہے کچل دینا، توڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو دکا یہ مصدر بے معنی مدکوک اس میں مفعول کے ہے۔ اسی کی تفسیر کی اے مدکوکن مبسوطہ مصوم بالارض، یعنی ٹوٹ پھوٹ اور اس کو زمین پر ہموار اور برابر کر دے گا، زمین کے برابر کر دے گا، سب توڑ پھوڑ کر۔ اب فرماتے ہیں وَكُلُّ مَنْ بَسَطَ بَعْدَ ارتفاع فَقَدْ اندکا، جو بھی چیز بلند ہونے کے بعد زبی بوس ہو جائے، پھیل جائے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ اندکا۔ تو یہ ساری
صد جو بلند کیے، اب بلند ہونے کے بعد وہ زمین پر پھیل جائے تو اسی کا وہی ہوگا مدکوک، تو اللہ تعالیٰ اس کو مدکوک کر دے گا۔ تو ایک قرات تو دکن ہے، جبکہ ایک قرات دکا ہے، دکا، اللہ اس کو دکا بنا دے گا۔ اب دکا یہ فعلا کے وزن پر صیغہ صفت ہے، اور صیغہ صفت ہے تو پھر اس کے لیے موصوف چاہیے، تو اس قرات کی بنا پر صاحب تفسیر نے تفسیر کی کہ اس کا موصوف جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اردن دکا، یہ ہوگا فجعلہ دکا، فجعلہ اردن دکا، تو اللہ رب العزت اس کو پھیلی ہوئی زمین بنا دے گا، ٹوٹی پھوٹی ہوئی زمین بنا دے گا، یہ معنی ہوگا۔ تو موصوف نکال کر دکھایا کیونکہ یہ صیغہ صفت ہے، تو ایک قرات یہ بھی ہے۔ فرماتے دکا کوفی، یہ کوفی قرات ہے۔ کوفی کا مطلب کون کون سے قاری کوفی میں آتے ہیں؟ یعنی حمزہ کوفی، عاصم کوفی اور علی کسائی، یہ تین حضرات کوفی کہلاتے ہیں، جبکہ امام حفص بھی کوفی ہے، تو یہ چار حضرات کوفی کہلاتے ہیں۔ تو کوفی قرات کیا ہے؟ دکا ہے، لیکن یہاں پر امام حفص کی قرات نہیں ہے یہ۔ کوفی اے اردن مستویتن، تو اردن یہ نکال کر دکھایا کہ دکا یہ صفت کا صیغہ ہے تو اس کو موصوف چاہیے، تو اردن موصوف نکال کر دکھایا، اے اردن مستویتن، اردن مستویتن یعنی ہموار زمین بنا دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ آخر قول ذوالقرنین، یہ ذوالقرنین کی بات کا آخر ہے، یعنی سب سے آخری بات ذوالقرنین کی یہی تھی، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، یہاں تک بات ذوالقرنین کی پوری ہو گئی۔ وَتَرَكْنَا وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم نے ان کے بعض کو چھوڑ دیا اس دن کہ بعض کے ساتھ موجزن ہوں گے۔ اب یہاں سے ایک دوسرا کلام شروع ہو گیا، فرمایا کہ ترکنا اے جعلنا بعضهم، ہم نے ان کے بعض کو چھوڑ دیا یا کر دیا۔ اب بعض سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں دو تفسیریں کی گئی ہیں کہ بعض سے مراد یہاں پر بعض خلق ہے۔ اب معنی ہوگا کہ بعض مخلوق کے ساتھ ایسا کر دیا اللہ نے کہ وہ اس دن قیامت کے روز سب ایک دوسرے سے موجزن ہوں گے، دھکا مکی کر رہے ہوں گے، بھیڑ بھاڑ ہوگی، یعنی ایک جن ایک انسان سے، ایک انسان ایک جن سے، اس طریقے سے ان میں تموج ہوگا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہاں پر بعض سے مراد یاجوج ماجوج ہوں، یعنی یاجوج ماجوج میں سے بعض کو بعض کے ساتھ اس طریقے سے کر دیا کہ وہ آپس میں موجزن ہوں گے، یہ معنی ہوگا۔ اور موجزن ہوں گے یعنی ان کی بھیڑ ہوگی، دھکا مکی ہوگی، اور کہا گیا ہے کہ وہ جب نکلیں گے اس صد کو، جب اللہ رب العزت صد کو توڑ دے گا تو اس صد کے پیچھے سب جب وہ نکلیں گے تو شہروں میں ان کی وجہ سے بھیڑ ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، مروی ہے کہ وہ سمندر پر آئیں گے تو سمندر کا پانی پی جائیں گے سب، اور سمندر کے سارے جانور کھا جائیں گے، درختوں کو کھا جائیں گے، انسانوں میں سے کسی پر اگر قابو پائیں گے تو اس کو بھی کھا جائیں گے، اور وہ مکہ مدینہ اور بیت المقدس جانے کی قدرت نہیں رکھیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ان کی گدیوں میں کچھ کیڑے پیدا فرما دے گا، اور وہ کیڑے ان کی کانوں میں گھس جائیں گے، پھر وہ مر جائیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ بعضہم سے مراد یاجوج ماجوج ہے، اسی کو صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں۔ فرماتے وترکنا اے جعلنا بعضہم، اور ہم نے ان کے بعض کو بنایا یوم اذن اس دن، یموجو فی بعض کے بعض میں موجزن ہوں گے، تو بعضہم کی تفسیر بعض الخلق سے کر دی۔
اور یموجوں کی تفسیر یختلطوں سے کہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے. فی بعض اے یطربون یعنی خوش ہوں گے اور مست ہوں گے. وَيَخْتَلِطُونَ إِنسُهُمْ وَجِنُّهُمْ اور ان کے انسان اور جنات سب آپس میں مختلط ہوں گے اس دن. حیارہ یہ حیران کی جمع ہے، یعنی فرط حیرانیت سے آپس میں ایک دوسرے سے مختلط ہوں گے. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الضَّمِيرُ لِيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ اور یہ بھی جائز ہے کہ ضمیر بعضہم کی یاجوج اور ماجوج کے لیے ہو. وَأَنَّهُمْ يَمُوجُونَ حِينَ يَخْرُجُونَ مِمَّا وَرَاءَ السَّدِّ مُزْدَحِمِينَ فِي الْبِلَادِ اور یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ بھی معجزر ہوں گے جس وقت کہ یہ سد کے پیچھے سے نکلیں گے شہروں میں بھیڑ بھاڑ کرتے ہوئے. ورویہ مروی ہے کہ انہم یاتون البحر کی یہ سمندر پہ آئیں گے فیشربون ماءہ تو اس کا پانی پی جائیں گے. ویاکلون دوابہ اور اس کے چوپاؤں کو کھا جائیں گے. ثم یاکلون الشجر پھر درختوں کو کھا جائیں گے. ومن ظفروا بہ من الناس اور لوگوں میں سے جس پر یہ قابو پائیں گے ان کو بھی کھا جائیں گے. ولا یقدرون ان یاتوا مکۃ والمدینۃ وبیت المقدس اور یہ مکہ مدینہ اور بیت المقدس آنے کی سکت نہیں رکھ پائیں گے. ثم یبعث اللہ نغفا فی اقفائہم پھر اللہ رب العزت ان کی گدیوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا. فیدخل فی آذانہم تو وہ کیڑے ان کے کانوں میں گھس جائیں گے. فیموتون پھر یہ یاجوج ماجوج سب مر جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اور سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا. تو یہاں پر لام اجلیہ ہے یعنی قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا تو ہم ان کو جمع کر دیں گے جمع کردہ. کس کو جمع کر دیں گے؟ یعنی ساری مخلوق کو. کس کے لیے؟ ثواب و عقاب کے لیے. اے فجمعناہم اے جمع الخلائق للثواب والعقاب. جمعا تاکید یہ جمعن جو ہے یہ تاکید ہے. تاکید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق برائے تاکید ہے جمعنا سے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا اور اس دن ہم کافروں کے لیے جہنم پیش کریں گے پیش کرنا. تو یہاں پر عرضاً جو ہے یہ بھی مفعول مطلق ہے عرضنا کا. جہنم پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ہم جہنم اس کے لیے ان کے لیے ظاہر کریں گے اور وہ اپنی نگاہوں سے جہنم کو دیکھیں گے. یہ معنی ہے. وہی فرماتے ہیں عرضنا کا معنی اے اظہرناہا ہم جہنم کو ظاہر کریں گے. فرعوہا تو وہ اسے دیکھیں گے. وشاہدوہا اور اس کا مشاہدہ کریں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری کس کے لیے ہم جہنم پیش کریں گے؟ للکافرین کافرین کے لیے. اب یہ للکافرین ہی کی صفت ہے اس میں موصول. ان کافروں کے لیے ہم جہنم پیش کریں گے اور کافر وہ جہنم کو دیکھیں گے. کون سے کافر؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری جن کی نگاہیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں یعنی میرے ذکر کو نہیں دیکھ پاتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ ذکر کو دیکھا نہیں جاتا ہے ذکر کو تو سنا جاتا ہے. تو یہاں پر کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری یہ کیوں کہا گیا؟ ذکر کو تو سنا جاتا ہے نہ کہ دیکھا جاتا ہے. تو آنکھیں ذکر سے اندھی تھیں اور پردے میں تھیں اس کا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ یہاں پر ذکر سے مراد آیات ہیں نشانیاں ہیں. یعنی جو ہم نے نشانیاں دنیا میں قائم کر دی ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ نشانیوں کو دیکھتے. اگر وہ نشانیوں کو دیکھتے تو ضرور اس سے نصیحت یاب ہوتے اور اللہ کا ذکر کرتے. تو نشانیوں کو دیکھنا جو ہے وہ اللہ کے ذکر کا سبب ہے. اس لیے یہاں پر نشانیوں کو انہوں نے دیکھا نہیں اس لیے اللہ کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. گویا کہ اس کو یہ کہا جائے کہ ان کی نگاہیں اللہ کے ذکر سے پردے میں رہیں.
اور ایک یہ بھی معنی ہے کہ ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے، کہ ان کی نگاہیں پردے میں رہیں عن ذکری، قرآن سے، میرے قرآن سے۔ قرآن سے کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر ایسے معانی ہیں کہ اگر وہ اس میں غور و خوض کرتے تو ضرور حق کی راہ پا جاتے، لیکن انہوں نے غور و خوض ہی نہیں کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے وہ راہیاب نہیں ہوئے اور ان کی آنکھیں پردے میں رہیں، نہیں دیکھ پائے۔ تو اب یہاں پر دیکھنے سے مراد ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوا، بلکہ سمجھنا مراد ہے، یعنی دل کی نگاہوں سے دیکھنا مراد ہوگا اگر قرآن ذکر سے مراد قرآن ہو۔ فرماتے ہیں عن ذکری عن آیاتی، یعنی میری نشانیوں سے ان کی آنکھیں پردے میں رہیں، التی ینظر الیہا، کہ جن نشانیوں کی طرف دیکھا جائے، فاذکر بالتعظیم، تو تعظیم کے ساتھ میرا ذکر کیا جائے۔ او عن القرآن، یا قرآن سے ان کی نگاہیں پردے میں رہیں، وتأمل معانی ہے، اور اس کے معانی میں غور و خوض کرنے سے، والتبصر بھی، اور اس میں نگاہ بصیرت سے دیکھنے سے پردے میں رہیں، یہ معنی ہے۔ اب یہاں پر جو تفسیر ہے، یہاں پر در حقیقت تھوڑا سا عبارت میں پیچیدگی ہے۔ پیچیدگی کیا؟ تھوڑی سا یہ تسامح ہوا ہے۔ اصل میں یہ تفسیر مدارک جو ہے یہ ماخوذ ہے تفسیر کشاف سے، تو اسی کی عبارت آنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس کی عبارت سے تھوڑی سی ہٹ کر ہو گئی۔ ابھی ہم نے جو ترجمہ کیا وہ تفسیر کشاف کی عبارت کا ترجمہ کیا۔ تفسیر کشاف میں اس طریقے سے ہے، عن آیات التی ینظر الیہا فاذکر، او عن القرآن والتأمل معانی ہے والتبصر بھی۔ یہ کشاف میں تفسیر کی عبارت جو ہے اس طرح سے ہے۔ اب یہ اسی سے ماخوذ ہے تو ویسی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کچھ اضافہ ہو گیا ہے جو کہ با معنی اضافہ نہیں لگ رہا ہے۔ وہ یہ کہ یہاں پر کہہ دیا گیا عن آیات التی ینظر الیہا او عن القرآن، ٹھیک ہے، یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن فاذکرہ تو یہاں پر ہا ضمیر بڑھا دی گئی، اور اس کے بعد فاذکرہ بالتعظیم او عن القرآن، پھر عن القرآن جب پہلے عن القرآن آ ہی گیا تو پھر بعد میں او عن القرآن کہا، تو یہ مکرر ہو گیا۔ اس لیے اس میں صاحب تفسیر سے اخذ عبارت میں تسامح ہوا ہے۔ تو اصل وہی ہوگی عن آیات التی ینظر الیہا فاذکر، میری ان نشانیوں سے ان کی نگاہیں پردے میں ہیں کہ جن نشانیوں کو دیکھا جائے تو تعظیم کے ساتھ میرا ذکر کیا جائے۔ او عن القرآن، یا قرآن سے ان کی نگاہیں پردے میں ہیں اور اس کے معانی میں غور و خوض کرنے اور دل کی نگاہوں سے اس کو دیکھنے سے پردے میں ہیں، یہ ذکر کیا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ لوگ سننے کی ہی استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو سننے کی استطاعت تو رکھتے تھے، رکھنا ان کے پاس کان بھی تھے، سننے کی استطاعت تھی، لیکن وہ غور و خوض کرنے سے انحراف کرتے تھے اور جس طریقے سے سننا چاہیے اس طریقے سے نہیں سنتے تھے۔ اے وَكَانُوا صُمًّا عَنْهُ، یعنی قرآن سے یا میری آیتوں سے، نشانیوں سے وہ لوگ بہرے تھے۔ إِلَّا أَنَّهُ أَبْلَغَ إِذِ الْأَصَمُّ قَدْ يَسْتَطِيعُ السَّمْعَ۔ اب کہا گیا کہ جب وہ بہرے تھے، تو بہرے کے بارے میں تو یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر اس کے پاس زیادہ زور سے بولا جائے تو وہ سن لیتا ہے، تو وہ سننے کی استطاعت تو بہرا رکھتا ہے، تو ان کو بہرا قرآن نے کہا، لیکن پھر ساتھ میں یہ کہا لا یستطیعون السمع، یہ تو سننے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ مبالغہ کرنا ہے۔ مبالغہ اس طور سے کہ سننے، بہرا جو آدمی ہوتا ہے اس کے کان پر اگر زور سے بولا جائے تو وہ کچھ سن لیتا ہے، لیکن اس کی انحراف میں اور قرآن پاک کی طرف
عدم توجہ میں اور نشانیوں کو نہ دیکھنے اور اس میں غور و خوض نہ کرنے میں مبالغہ کیا، اور اس طور سے کہا کہ یہ تو ایسے بہرے ہیں کہ جو سننے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ فرماتے ہیں وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، یہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے، اے وَكَانُوا سُمًّا عَنْهُ، وہ اس سے بہرے ہیں، إِلَّا أَنَّهُ أَبْلَغَ، مگر یہ کہ یہاں پر اللہ نے مبالغہ فرمایا، اذ الاصم، کیونکہ جو بہرا ہوتا ہے قد یستطیع السمع، وہ سننے کی کبھی کبھی استطاعت رکھتا ہے، اذا صیح بہ، جب اس کے پاس چیخا جائے، وہؤلاء کأنہم اسمیت اسماعہم، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے کانوں کو بہرا کر دیا گیا ہے، ایسا بہرا کر دیا گیا فلا استطاع بہم للسمع، کہ ان کے ساتھ اس بہرے پن کی وجہ سے سننے کی استطاعت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،